أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يبيتون لربهم سجدا والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. صدق الله العظيم.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، قاری ذکی اللہ کیفی صاحب کی طرف سے آج بھی آپ نے قرآن پاک سنا، بڑی خوبصورت قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، ہر روز تشریف لاتے ہیں، ان کی یہ بڑی محبت ہے، ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں۔ اور آج جلالہ شاہ بخاری صاحب بھی حسب معمول ہمارے ساتھ موجود ہے، ملک کے ممتاز عالم دین، اور ان کے ساتھ عین الحق بغدادی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ شہباز سمیع صاحب ملک کے معروف نعت خواں بھی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آج ہمارا موضوع ہے سحری ٹرانسمیشن کا عدم برداشت۔ اگر آپ غور کریں پوری اپنی زندگی کے اوپر اور ارد گرد کے ماحول کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ صرف اس عدم برداشت کی وجہ سے ہم آج کس تباہی کے دانے پر آن کھڑے ہوئے ہیں۔ سوسائٹی کے اندر جتنی لڑائی ہوتی ہے، جتنی نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، جتنا بغض، حسد، جتنا کینہ پایا جاتا ہے، بنیادی طور پہ عدم برداشت کی وجہ سے ہوتا ہے، اور عدم برداشت ہی آپ کو اس تباہی کی طرف لے جاتی ہے جس کی وجہ سے قتل و غارت گری ہوتی ہے۔ آپ دیہی علاقوں میں جا کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ 50 روپے پہ ہم ایک دوسرے کا قتل کر دیتے ہیں۔ روڈ پہ چلتے ہوئے آپ دیکھیں، ہم گاڑی ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے چکر میں کس قسم کی زبان استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اس کا بھی آپ کو اندازہ ہوگا، کبھی آپ روڈز کے اوپر دیکھیں۔ یہ سوسائٹی جب بات کی جاتی ہے، ہم کہتے ہیں عدم برداشت کا شکار ہو چکی ہے۔ ہم پرامن احتجاج بھی نہیں کر سکتے۔ ابھی آپ کسی احتجاج کی بات کریں، ہم سڑک پہ آتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کوئی احتجاج میں نہیں شریک، اس کو بھی ماریں گے، ہم اپنے ریڈ لائٹس کو بھی توڑ دیں گے، اور جو کچھ نظر آتا ہے اس کا ملیہ میٹ کر دیں گے۔ یہ بنیادی طور پہ آپ کے اندر وہ عدم برداشت کا اظہار ہوتا ہے جو آپ روڈ پہ آ کر بھی گلی محلے میں کرتے ہیں، جس کا نتیجہ تباہی کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ نے اپنے محبوب بندوں کی صفت کیا بیان کی ہے کہ وہ غصے کو پی جانے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں۔ یعنی اگر انسان اپنا غصہ نہیں پی سکتا، لوگوں کو معاف نہیں کر سکتا، تو یقینی بات ہے وہ عدم برداشت کا شکار ہو جائے گا۔ جلالہ شاہ بخاری صاحب، ہم کہتے ہیں ہماری سوسائٹی عدم برداشت کا شکار ہو چکی ہے، دیگر سوسائٹیوں میں بھی واقعی ایسی بات موجود ہو سکتی ہے کہ لوگ عدم برداشت کے شکار ہوتے ہیں، لیکن ہم تو 50 روپے کی لڑائی پہ ایک فرد کا قتل کر دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک صاحب، اس لیے کہ ہم نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پاکیزہ تعلیمات تھی ان سے دور ہو چکے ہیں۔ آپ نے ہمیں کیا تعلیم دی تھی؟ اچھے اوصاف اپنانے کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں تو تمہیں بنیادی طور پہ اچھے اخلاق سکھانے کے لیے آیا ہوں دنیا میں، اور اچھے اخلاق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بشارت دی کہ ما شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامت من حسن خلقہ، جب اللہ کے ترازو میں نیکیاں برائیاں تولی جائیں گی تو مومن کی سب سے بڑی نیکی، سب سے وزنی نیکی اس کا اچھا اخلاق ہوگا۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 4 چیزوں کا نام اچھا اخلاق ہوتا ہے۔ طلاقت الوجہ، اس کا چہرہ خندہ پیشانی جس کو ہم کہتے ہیں، جس سے ملے خندہ پیشانی، کھلے چہرے کے ساتھ، مسکراتے چہرے کے ساتھ۔ اللین فی الکلام، جب بات کرے تو میٹھی زبان، نرم الفاظ۔ تیسرا انہوں نے کہا کہ بذل الخیر، جو اللہ نے اس کے اندر خیر رکھی، بھلائی دوسروں پہ نچھاور کرے، اللہ کی مخلوق کے نفع کے لیے اس کو قربان کرے۔ چوتھی بات وہ جس میں ہم بات کر رہے ہیں کہ تحمل ایذا، دوسروں کے جو ایذا آتی ہے نا بعض اوقات معاشرے میں رہتے ہوئے یہ چیزیں ہو جاتی ہیں، کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو آپ کو، برداشت کرنا چاہیے۔ تحمل، بردباری۔ ابھی جو آپ نے آیہ مبارکہ کا حوالہ دیا، اللہ تعالیٰ نے وہاں کیا بیان کیا، اپنے بعض بندوں کی تعریف کی ہے۔ فرمایا یہ وہ بندے ہیں کہ فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، یہ غصے کو پی جائے، غصہ آنا یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے، لیکن مومن وہی ہے جو اس کو پی جاتا ہے اور دوسروں کی غلطیاں جس کی بنا پہ غصہ آتا ہے ان کو معاف کر دیتا ہے، یہ اس منزل پہ پھر پہنچ جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ احسان کرنے والا، نیکیاں کرنے والا، یہ میرا محبوب بندہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب بندہ اس منزل پہ پہنچ جاتا ہے نا تو اللہ کا اتنا پیارا بن جاتا ہے۔ فرمایا ان اللہ یعطی علی الرفق ما لا یعطی علی غیرہ، پھر اللہ اس پہ اپنی رحمتیں نچھاور کر دیتا ہے اس کی نرمی کی وجہ سے۔ ایک بندہ آیا نبی پاک کے پاس، اپنے علاقے کا سردار تھا، عبد القیس قبیلے کا، تو نبی پاک نے اس کو کیا فرمایا، کیا خوبصورت، آپ کا انداز بھی ذرا دیکھیے کیسے آپ دوسروں کو مانوس کرتے تھے۔ فرمایا ان فیک خصلتین یحبہم اللہ، تیرے اندر 2 ایسی خوبیاں ہیں جو اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے سانے والے سردار سے فرمایا کیا کیا خوبی؟ الحلم، دوسروں کی غلطیوں پر تحمل کرنا، برداشت کرنا، یہ تیرے اندر پائی جاتی ہے۔ اور دوسری تمہارے اندر کی بات، بڑا ٹھہراؤ تیرے اندر، ٹھیک ہے، یہ جو ٹھہراؤ کا، طبیعت کا ٹھہراؤ، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، برداشت کرنا، تحمل کرنا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلِمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ
ان ذالک من عزم الامور. دوسروں کی چیزوں پہ صبر کرنا، ان کی تکالیف پر، ان کی زیادتیوں پر. ابھی جو قاری صاحب نے آیات یہ بات سورۃ الفرقان تلاوت کی، اس میں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وعباد الرحمن، رحمان کے پاکیزہ بندے پتہ کون ہوتے ہیں؟ فرمایا کہ زمین پہ چلتے ہیں عاجزی کے ساتھ. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اللہ اکبر. جب جاہل ان سے الجھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ قالوا سلاما. یہ اس کا ترجمہ نہیں جو ہم کرتے ہیں عموماً کہ سلام جی سلام، نہیں. قالوا سلاما، وہ جہالت کی بات کر رہے ہیں اور یہ سلامتی کی بات کر رہے ہیں. یہ پھر بھی اس کی سلامتی چاہ رہا ہے. یہ بغدادی صاحب جو جہالت کی بات، سلامتی کی بات، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کا کام دین کو پھیلانا ہے، علماء دین ہمارے، کبھی کبھی یہ شکایت پیدا ہوتی ہے، ملنے کا انداز ان کا بڑا مشکل سا ہوتا ہے کہ ایسے الفاظ بھی ادا کرتے ہوئے، ملتے ہوئے بھی، ہاتھ ملاتے ہوئے بھی، حالانکہ جن کو مجسم بے اخلاق ہونا چاہیے، جو دین کے جو ہے وہ پیغام پہنچانے والے ہیں، ان سے لوگ توقع کرتے ہیں کہ یہ بڑے ہمدرد ہوں گے، بڑی محبت سے ملیں گے، لیکن بعض تو مل کے ڈر لگتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ نصر اللہ صاحب. رمضان کا یہ مہینہ ہے اور یہ مسلمانوں کے لیے ایک ریفریشر کورس ہے، اور اس کے مختلف فوائد اور ثمرات میں سے ایک ثمر اور پھل یہ ہے کہ یہ انسان کو برداشت اور تحمل سکھاتا ہے. بالکل ٹھیک. ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزے میں جتنے بھی عوامل برداشت کرنا وہ سکھاتا سارے ہے. برداشت کے ہیں. تو اس مناسبت سے آپ کا یہ پروگرام بھی بڑا خوبصورت ہے کہ یہ بھی ہماری سوسائٹی میں اس وقت جو بہت بڑی کمی ہے، میں کہوں گا کہ جو دور جاہلیت کی ایک صفت آج ہم میں موجود ہے، تو یہ اس کو ختم کرنے کا سب سے بڑی صفت ہی کہا جا سکتا ہے میرے خیال میں. جتنی عدم برداشت ہمارے صفت کیا خامی ہے وہ، ہاں اتنی عدم برداشت شاید کسی سوسائٹی میں نہیں ہوئی جتنی ہمارے ہاں پیدا ہو چکی ہے اور بڑھتی چلی جا رہی ہے. ایسے ہی ہے. دیکھیں جب سوسائٹی، یہ معاشرہ جب زوال کا شکار ہوا تو اس وقت اس میں یہی ایک خامی پائی جاتی تھی، عدم برداشت. اور وہ لوگ آپس میں لڑتے تھے صرف مال مویشیوں کو پانی پلانے کے، پہلے کون پلائے اور بعد میں کون پلائے، تو 40 سال تک ان کی جنگیں ہوتی رہتی تھیں. تو ایسے دور میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو جو سب سے پہلا کام آپ نے کیا، کیونکہ قومیں جس جگہ سے برباد ہوتی ہیں تو انہی کو ڈیولپ کر کے تو قوموں کو اٹھایا جاتا ہے. تو کیونکہ اس وقت سوسائٹی کے اندر عدم برداشت اور لڑائی جھگڑا اور نفرت، تکبر اور اس طرح کی حسد اور کینہ اور بغض کی چیزیں پائی جاتی تھیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو آپ حلیم طبع کے ساتھ تشریف لائے. قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات میں سے یہ صفت بیان کی کہ یہ اللہ کی آپ کے اوپر رحمت ہے کہ آپ ان لوگوں میں جب تشریف لائے تو آپ ایک نرم دل انسان تھے. اور فرمایا کہ اگر یہ نرم دلی آپ کے اندر نہ ہوتی تو لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ آپ کے آس پاس سے لوگ بھاگ جاتے. تو گویا کہ اس معاشرے کے اندر اگر دین کو ابتداء سے پروان چڑھانا اور پھیلانا، اس کے اندر امپورٹنٹ رول اگر کسی کور ویلیو نے پلے کیا تو وہ یہ برداشت اور تحمل کا اور محبت اور اخلاص اور نرم مزاجی. دیکھیں جی، یہ تو اللہ رب العزت نے یہ ارشاد قرآن عظیم کے اندر فرمایا ہے نا کہ تم یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو کہ جب وہ رحمت اللہ نے آپ کے اوپر کی تو فَأَلَّفَ، اور آپ آپس میں دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ رب العزت نے آپ کے دلوں کے اندر وہ محبت ڈال دی جس نے آپ کو بھائی بھائی بنا دیا. لیکن آج ہم سے پرابلم کیا ہے کہ وہ محبت ختم ہو گئی ہے اور ہم دور سے دور ہوتے چلے جائیں. ایک چھوٹی سی کمرشل بریک لے لیں، بریک سے واپس آئیں گے تو جائزہ لیں گے اپنی سوسائٹی کا بھی ساتھ اسلام کی روشنی میں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں عدم برداشت کرنے سے کیا کیا ہمیں نقصانات پہنچتے ہیں اور اس کا کتنا گناہ ہوتا ہے جب آپ چھوٹی چھوٹی بات پہ کسی ایک دوسرے کے خلاف محاذ لڑائی پہ تیار ہو جاتے ہیں. حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ
جائیں آقا جی آپ کے ہوتے ہوئے میں گدائے مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے میں گدائے مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے ہم مجھے کیوں کر ستائیں غم مجھے کیوں کر ستائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے بازار میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے بازار میں چھین لے کوئی ردائیں چھین لے کوئی ردائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے اور قابل غور شعر ہے کہ اپنا جینا اپنا مرنا بس اسی چوکھٹ پہ ہے اپنا جینا اپنا مرنا بس اسی چوکھٹ پہ ہے ہم کہاں سرکار جائیں ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے سبحان اللہ ماشاءاللہ شہباز سمیع صاحب کی خوبصورت آواز جی ماشاءاللہ اور بڑی گرجدار آواز بھی ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب گرجدار آواز تو ہونی چاہیے اللہ کا کلام نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم تو آپس میں بڑی گرجدار آواز کے قائل ہوتے جا رہے ہیں آپ نے بڑی خوبصورت بات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ جب اللہ اور رسول کی باتیں یعنی آپ خود اللہ کے رسول کی اپنی حدیث خطبہ جمعہ جب آپ ارشاد فرماتے تھے نا احمرت عینا آقا کی آنکھیں جلالت سے سرخ ہو جاتی تھی احمرت وجہ آپ کا چہرہ انور وہ بھی گلنار ہو جاتا تھا اللہ اکبر فرمایا کأنہ ورفع صوتہ آواز بلند ہو جاتی کأنہ منذر الجیش یوں لگتا تھا کوئی خطیب نہیں بول رہا بلکہ کوئی سپاہ سالار فوج بول رہا ہے اس طرح بلند آواز سے اللہ رسول کی باتیں سناتے تھے تو یقیناً جوش یہاں پہ ضرور ہونا چاہیے لیکن جو پبلک کے ساتھ ہمارے معاملات ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں اسوہ اور ہے آپ تشریف فرمائے اللہ اکبر ایک عرابی آ گیا فبالا فی المسجد اس نے مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صحابہ کو بڑا غصہ ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے مسجد نبی میں آقا خود تشریف فرمائے تو آقا نے صحابہ سے فرمایا فدعو نا اس کو مت چھوڑو پیشاب کرنے دو جب اس نے پیشاب کر لیا پہلے آپ نے پانی کا ڈول منگوایا
مسجد کو صاف کیا, پھر اس کو پیار سے بلا کر فرمایا یہ اللہ کے گھر ہے, ان هذه المساجد لا تصلو فیہ لا یصلو فیہ شیء من البول والقذر, یہاں پیشاب نہیں کیا جاتا, انما ہی لذکر اللہ والصلاۃ وقراءۃ القرآن, یہ تو نماز کے لیے اللہ کے گھر ہیں, تلاوت قرآن کے لیے اللہ کے گھر ہیں, اللہ کے ذکر کے لیے. محدثین یہاں پہ نبی پاک کی برداشت اور تحمل پر جو کچھ لکھا ہے وہ پڑھنے کے قابل ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے, صحابی فرماتے ہیں میں آپ کے ساتھ تھا اور آپ نے اس دن نجران کی بنی ایک بڑی موٹی چادر جس کو ہم کہتے ہیں نا لوئی, گرم شال جس کو کہتے ہیں, وہ آپ نے لی ہوئی تھی اور اس کا جو کنارہ تھا وہ بڑا سخت تھا. ایک عرابی نے آپ کو دیکھ لیا اور اس نے آ کر کیا حرکت کی, اس نے زور سے آپ کی چادر کے ایک کنارے کو پکڑ کے کھینچا جس سے آقا کی گردن مبارک پر نشان پڑ گیا, اور اس نے کہا اللہ مر لی من مال اللہ, نبی پاک کا نام لے کر نا ذاتی کہتا ہے یا محمد مر لی من مال اللہ الذی عندک, جو آپ کے پاس اللہ کا مال ہے نا اس میں سے مجھے کچھ دیں. بعض روایات میں تو اور بڑے عجیب الفاظ ہیں, کہا کہ یہ آپ کا مال نہیں ہے اور نہ آپ کے بابا کا یہ مال ہے, یہ اللہ کا مال ہے, مجھے اس میں سے دیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کر اس کی یہ ساری چیز کو برداشت کیا اور صحابہ سے فرمایا اس کو ایک نہیں 2 اونٹ دے دو, ایک کھجوروں سے بھرا ہوا, ایک جو کے دانوں کا بھرا ہوا. یہ برداشت, یہ تحمل. بغدادی صاحب یہ جو واقعہ سنایا جس کا ذکر کیا بخاری صاحب نے, مسجد میں آ کے ایک شخص کا پیشاب کر دینا, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طریقے سے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا, یہ تو دور کی بات ہے, پیشاب تو بہت دور کی بات ہے. مسجد میں غیر مسلم آ کے ہم سے کوئی سوال بھی کر سکتا ہے؟ گردنا بڑھ دیں گے ویسے, سچی غلطی ہے. مسلمان کی وہ غیر مسلم کی بات کر رہے ہیں تو مسلمان آپ بڑے اصل میں ٹیپیکل قسم کے کوسچن چھیڑتے ہیں, اور نہیں سچی بات ہے, ایسا ہو سکتا ہے, سوچا بھی جا سکتا ہے کوئی بندہ ایسا کرنے دے کسی کو. ہے جو بیسیکلی مسجد کی جہاں بات ہو رہی ہے, یہ مسجد ہمارے اس معاشرے کا سب سے بڑا حصہ ہے, یہ سب سے بڑی تربیت گاہ ہے, یہ سب سے بڑی درس گاہ ہے, اور تربیت بات آپ غور کرنا چاہتے ہیں, بات غور کرنا چاہتے ہیں. مجھے یہ بتا دیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص مسجد میں آئے, دین سے واقف نہ ہو, اس کو پتہ نہ ہو, مسجد کے احترام سے واقف نہ ہو آج کے دور میں, اور وہ مسجد میں آ کے کوئی مولانا صاحب سے اونچی آواز میں بات بھی کر سکے, گردن اتر جائے گی نا اس کی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے غیر مسلم کی بات کی ہے, مسلمان اگر بالخصوص ہمارے بچے جن کو مسجد میں آئیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ دین کیا ہے, لوگوں کو کاپی کریں گے. ہمارے بعض مولانا ان کو داخل ہی نہیں دیتے, مسجد میں آ جائیں تو ان کو مسجد میں لوگ ڈانٹتے ہیں, کھڑا نہیں ہونے دیتے صفوں کے اندر, ڈال کے پیچھے کرتے ہیں. تو اگر بچوں کو, جو مسلمانوں کے بچے ہیں, جو ہمارے بچے ہیں, جنہوں نے آج مسجد میں آنا ہے تو وہ کل مسجد کو سنبھالیں گے, اگر ہم ان کو مسجد میں برداشت نہیں کر سکتے تو ہم غیر مسلم کو کہاں پہ کریں گے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مقدسہ ہے یہ. آپ نے باقاعدہ ایک ڈیلیگیشن آیا تھا عیسائیوں کا نجران سے, اور اس کو مسجد میں ویلکم کیا, بلکہ یہاں تک حدیث میں روایات میں آتا ہے کہ اس ڈیلیگیشن کو آپ نے اجازت دی کہ مسجد کے ایک کارنر میں وہ اپنے طریقے کے مطابق عبادات کر سکتے ہیں. لیکن کیا زمانہ ہے مسجد کے باہر لکھا ہوتا ہے کہ فلاں مسجد کے لوگ انٹر نہیں ہو سکتے, فلاں مسجد کے لوگ درس قرآن نہیں دے سکتے, فلاں مسجد کے لوگ نماز نہیں پڑھا سکتے. یہ آپ کی مسائل کے بارے میں عرض کروں, آپ یہ فرما رہے ہیں میری اپنی, آپ نے بات گول نہیں کرنی, نہیں میں کھل کے بات کھری کھری سنا دینی ہے. میں جس مسجد میں خود خطبہ دیتا ہوں سہیوال میں, اس کا نام ہے جامع مسجد رحمانیہ, میں بندوں کا نام لے رہا ہوں. دل برجانی وہاں مسیحیوں کا ایک بہت متحرک قسم کا رہنما ہے, اور ایک بشپ ابراہم ڈینیل صاحب ہیں, وہ میرے پاس ملنے کے لیے آئے. آج سے بہت سال پہلے کی بات, پہلی بار مجھے ملنے آئے تو مسجد کے باہر کھڑے, جمعے کا دن تھا, تو مجھے کسی نے آیا کہا جی وہاں نا کچھ آدمی فلاں فلاں نام کیا کو ملنے کے لیے, تو میں نے کہا ان کو مسجد کے اندر لے آؤ. وہ واپس آ کہنے لگے, وہ کہتے ہیں ہم کرسچن ہیں, ہم مسجد میں آ سکتے ہیں. تو میں نے کہا ہاں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ مسجد میں آئے, وہ مسیح ہیں. اور پھر میں وہ واقعہ جو ابھی ڈاکٹر صاحب بیان کر رہے تھے بغدادی صاحب, وہ میں نے ان کو سارا واقعہ سنایا. اور آج میں آپ کو بتاؤں میری عیدگاہ کے ساتھ جتنا محلہ ہے وہ سارا مسیحیوں کا ہے, وہ اکثر بیشتر میرا خطبہ عید بھی سنتے ہیں. اکرم ایک نام کا مسیح ہے, واپٹا میں وہاں ملازم ہے, وہ مہینے میرے 2-3 جمعے آ کر پورا خطبہ مسجد میں بیٹھ کے سنتا ہے, کہتا ہے مجھے یہ اللہ اور رسول کی باتیں بڑی اچھی لگتی. تو اس لیے یقیناً ایسا مزاج الحمدللہ پاکستان میں موجود ہے. لیکن کتنا ہے بخاری صاحب, بغدادی صاحب کتنا, دیکھیں نا ایک مسجد کے باہر یہ لکھا ہو کہ فلاں جو ہے فرقے کے لوگ, فلاں مسلک کے لوگ اس مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھ سکتے, پڑھا نہیں سکتے, یہ بھی لکھا ہوتا ہے. فرقے بنیادی طور پہ صرف 2 ہونے چاہیے, ایک فرقہ جو برا ہے اور ایک اچھا ہے. ٹوٹل 2 مخلوق میں سے صرف 2 فرقے ہیں.
ہم تو مسالک میں کھو گئے. اور ہم ان مسالک کے اندر کھو کر میں اس کی ایک مثال یہ بھی آپ کو عدم دیتا ہوں. برداشت نہیں ہے, مذہبی عدم برداشت. سر سب سے بڑی عدم برداشت سٹارٹ ہی یہیں سے ہوتی میں ہے. معافی چاہتا ہوں ویسے آج مجھے کچھ چیزیں ویسے کہنے دیں. جہاں یہ پڑھایا جائے کہ اہل حدیثوں کا پوسٹ مارٹم, بریلویوں کا پوسٹ مارٹم, دیوبندیوں کا پوسٹ مارٹم, اہل تشیعوں کا پوسٹ مارٹم, یہ کتب پڑھائی جائے, وہاں سے عدم برداشت نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ میں آپ کا یہ مسئلہ اس طریقے سے حل کر دیتا ہوں کہ ایک جو بشر ہے نا, ایک انسان, اس کی تخلیق مخلوقیں تین ہیں, فرشتہ ہے, بشر ہے اور حیوان ہے. اللہ رب العزت نے فرشتوں کو پیدا کیا تو ان کو صرف ایک ہی چیز دی ہے, نہ ان کے پاس صرف عقل ہے, شہوت نہیں ہے اور غصہ نہیں ہے. شہوت کا مراد ہوتا ہے نفسی خواہشات. اسی طرح حیوان کو پیدا کیا تو اس کے اندر خواہشات, نفس کی خواہشات رکھی ہیں اور اس کے اندر غصہ رکھا, صرف دو یہ چیزیں آ گئیں. انسان کی تخلیق کے اندر یہ تینوں چیزیں انوالو ہیں. اس کے پاس عقل بھی ہے, اس کے پاس غصہ بھی ہے, اس کے پاس نفسانی خواہشات بھی ہیں. اب یہ بشر اگر عقل کو استعمال کرتے ہوئے ان دو چیزوں کے اوپر کنٹرول حاصل کر لے تو یہ فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے. اور اگر یہ دونوں چیزیں ہیں, نفس کی خواہش, نفس یعنی یہ پیٹ مارا اور ہمارے یہ ہم نے دین کو بھی نا اپنی خواہشات کے مطابق بنایا نا, اگر یہ چیزیں عقل کے اوپر حاوی ہو جائیں تو وہ انسان حیوان سے بدتر ہو جاتا ہے. شاہ صاحب اتنی عدم برداشت ہے, ویسے بغدادی صاحب چاہتے ہیں کہ ادھر ادھر سے نکل جائیں بچ بچا کے, لیکن میں بتاؤں آپ کو, جو ماشاءاللہ جو انہوں نے لباس پہنا ہوا ہے, یہ ٹائی لگائی ہے, آپ یقین مانے بہت سے ایسے ٹی وی دیکھنے والے ہمارے کئی ایسے بعض دین سے وابستہ لوگ بھی ہوں گے جو کہہ رہے ہوں گے کہ جناب یہ ٹائی لگا کے بیٹھے ہوں, کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ میں سمجھتا اتنی عدم برداشت ہے. یہ دین کا معاملہ نہیں ہے. دین میں تو فراست ہے, اتقوا من فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ, وہ تو اللہ کے نور کے ساتھ ساری دنیا کو دیکھتا ہے. اور میں ایک اور وضاحت کر دوں, یہی لوگ ترکی سے ہو کے آئیں گے تو وہی بندہ جو یہاں پہ ان کی ٹائی پہ اعتراض کر رہا ہوگا, پینٹ کوٹ پہ, بڑے آرام سے نہیں بڑے آرام سے کہے گا جہاں میں نے نماز پڑھی نا وہاں کے امام صاحب نے ٹائی بھی پہنی تھی, پینٹ کوٹ بھی پہنا ہوا. یہ جو دین ہے, دین اسلام, یہ کسی ایک مخصوص علاقے کا دین اور نظام زندگی نہیں ہے, یہ پوری دنیا کی عالمگیر دین ہے. اور عالمگیر دین میں کیا, یہ جو لباس ہوتے ہیں نا, یہ موسم کی وجہ سے ہوتے ہیں. موسم, علاقہ, یہ موسم یعنی علاقوں کے اندر جو موسم کی وجہ سے. افریقہ کا جو لباس ہے, جو گرمی بہت زیادہ پڑتی, ایسا چاہیے جو جسم سے دور دور کھلا کھلا سا ہو. یورپ میں ترکیہ کی بات کر, وہ یورپ کے ساتھ متصل ہے, وہاں سردی بہت زیادہ پڑتی, وہاں چست لباس جو آپ کے جسم کے ساتھ چپکا ہوا اور آپ کو سردی سے بچا سکے, ایسا لباس ہے جو ابھی بغدادی صاحب نے پہنا ہوا. تو اس لیے یہ جو لباس ہے, اسلام نے اس کی پابندی لگائی ہی نہیں. میں نے وہی کہا نا کہ عدم برداشت کی قرآنی آیات سنانے والے, احادیث کو بیان کرنے والے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کو بیان کرنے والے یہ فتوے لگا رہے ہوتے ہیں کہ جناب فلاں نے ٹائی پہنی ہے, فلاں مسلک سے تعلق رکھتا ہے. اب دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی جو آیت مبارکہ انہوں نے تلاوت کی نا, اس میں اللہ پتہ کیا فرماتے ہیں, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. یہ جو آپ کے آس پاس اتنی بڑی جماعت صحابہ کی بنی ہے نا, یہ آپ کی زبان کی مٹھاس اور دل کی نرمی کی وجہ سے بنی. اب آپ کی جو جماعت صحابہ تھی وہ کیا تھی, ان کی زبانیں الگ الگ تھی, وہ سارے عربی تھوڑے تھے. حضرت سلمان کی زبان تو فارسی تھی, حضرت بلال کی زبان حبشی تھی, افریقی تھی, حضرت صہیب وہ اس دور کی رومی انگلش کے قریب تھی, وہ یہ زبان بولتے تھے. تو صحابہ کے لہجے الگ الگ تھے. حضرت ابو ہریرہ یمن کے علاقے سے آئے ہوئے تھے, سوڈان کے صحابہ وہاں موجود تھے. تو اس طرح جو مختلف صحابہ, مختلف زبانیں, ان کے لباس بھی الگ الگ تھے. یہ سارے لباس ایک جیسے تھوڑے تھے, اپنی اپنی ثقافت لے کر آئے, اپنی اپنی تہذیب لے کر آئے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پہ پابندی لگائی. جب فتوحات ہوئی اسلام کی اور لوگ اسلام میں داخل ہوئے تو جا کے اسلام نے وہاں پابندی لگائی کہ آپ نے آج کے بعد لباس یہ پہننا ہے, آج کے بعد آپ نے جناب اس طرح کا لباس پابندی کرنی. کوئی اسلام ان چیزوں کی پابندی نہیں اور نہ سختی. ایک بریک لے لیں, مجھے عمر صاحب بڑے جو ہے نا سخت قسم کے پروڈیوسر ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ایک بریک لے لیں. بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے, بات چیت ہوگی, اور وہی آج کا جو ہمارا موضوع عدم برداشت کے حوالے سے, اس میں ہم جائزہ لیں گے اپنا اور اپنی سوسائٹی کا, پھر دیکھیں گے اس کو اسلام کے احکامات کے تحت کہ ہم کتنے دور نکلتے چلے جا رہے ہیں. سیری ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہو رہی ہے سوسائٹی میں عدم برداشت کے حوالے سے, اور اتنی عدم برداشت ہے بغدادی صاحب کہ ہم روڈ پہ چلتے ہوئے آپ دیکھیں ایک گاڑی اگر آپ کو کراس کرتی ہے ہم اس پہ غصہ ہو جاتے ہیں, اور آپ پیچھے دیکھیں اگر آپ ایون بعض جگہ تو مجھے یہ عجیب مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ اگر ٹریفک سگنل بند ہے, پیچھے بیٹھا ہوا بندہ ہارن بجا رہا ہے, اب ٹریفک سگنل توڑ کے تو میں جا نہیں سکتا, لیکن اس کو برداشت نہیں ہو رہا کہ میں کھڑا کیوں. نصرت صاحب یقیناً آپ پاکستان سے باہر ممالک کے اندر آپ نے کافی ٹریولنگ کی ہوئی,
ہم کیونکہ عرب میں رہے ہیں زیادہ، ایجوکیشن وہاں سے ہوئی، ہم نے کثرت سے وہاں لوگوں کو دیکھا ہے، سر سعودی عرب سے ایجوکیشن ان کی ہوئی، وہاں پہ اگر 15 سے 20 منٹ تک بھی آگے ٹریفک بلاک ہے تو پیچھے لوگ ہارن نہیں بجائیں گے. ہم خود اس کی پریکٹیکلی ان کی دیکھتے رہیں گے. یعنی ہارن بجانا بلا ضرورت انتہائی ایمرجنسی کی پوزیشن ہوتا ہے، ادروائز وہ جس طرح فرمایا کہ وہ گالی ہوں گیا. ہمارے پاس تو منٹ تو بہت دور کی بات ہے، چند سیکنڈز ہوتے ہیں تو وہ ہارن بج جاتا ہے، اور وہی شخص آگے جا کے اشارے کے اوپر بے شک آدھا گھنٹہ کھڑا رہے، 10 منٹ کھڑا رہے، ٹریفک بلاک ہو جائے گی تو کھڑا ہوگا. کئی لوگ میں نے اس طرح کے دیکھے ہیں کہ ہماری ٹریفک چل رہی ہے، فاسٹ ٹریک کے اندر گاڑی کو لے کر جائیں گے اور سلو سپیڈ کے اندر، اور موبائل ان کے ہاتھ میں ہوگا، فاسٹ ٹریک میں سلو گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں جو کہ جرم ہے. ہمارے بنیادی ہمارا فرق یہ ہے کہ ہماری ویلیوز کا یہ جو ابتدائی طور پہ ہماری سوسائٹی کے اندر جو تربیت ہی اس طرح کی نہیں ملی. تربیت کیوں نہیں ملی جی؟ ابھی تو جلال صاحب بخاری صاحب کہہ رہے ہیں ہم قرآن سنا سنا کے تھک گئے، ہم حدیث سنا سنا کے تھک گئے، تربیت اور کیا ہونی؟ میں سر بتاتا ہوں، ایک جگہ سے نہیں ہوتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے شروع میں ایک سوال یہ پوچھا تھا کہ سب سے بڑی تو عدم برداشت، جو قرآن ہم سنانے والے ہیں تو سب سے بڑے تو عدم برداشت کے ہم خود جب شکار ہوں گے تو میری زبان سے جو بات نکلے گی وہ میرے عمل کے خلاف ہوگی. اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو ایسی بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، یہ تو سب سے بڑا گناہ ہے کہ آپ ایسی بات کہو، اس بات کی تبلیغ کرو جس کا خود آپ کے اندر عمل نہیں. تو جب ہم ایسی باتیں کریں گے جن کے اوپر ہم خود عمل نہیں کر رہے ہوتے تو باقی لوگ اس کے اوپر عمل کیسے کریں گے؟ دوسری بات یہ ہے کہ صرف یہ مسجد اور علماء کا اور تبلیغ کا ایک طبقہ نہیں ہے جہاں سے یہ سب چیزیں آئیں گی. آپ کے سکولوں سے لے کر مدارس اور نصاب تعلیم سے لے کر اور حکومتی سطح سے آپ کی انتظامیہ سے لے کر ہر سطح کے اوپر جب اس کے اوپر ورکنگ ہوگی تو، اور وہ بھی عرصہ دراز تک استقامت رکھی میں جائے، آپ سے عرض تو کروں، تب جا کے دور کچھ دراز کا علاقہ گاؤں ہم نے خود دیہاتوں میں دیکھا ہے جہاں سوشل میڈیا نہیں تھا. ہم کہتے ہیں میڈیا نے بڑا خراب کر دیا جی، میڈیا نے اتنا ایگریشن دیا سوسائٹی کو. جہاں میڈیا بھی نہیں ہے، سوشل میڈیا بھی نہیں ہے، ٹیلی ویژن نہیں ہے، سیاستدان نہیں پہنچے، وہاں گاؤں میں لوگ روزانہ لڑتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات، پانی زمین کے ایک انچ پہ لڑتے ہیں، ایک دوسرے کو رشتہ نہ دینے پہ لڑتے ہیں. یہ لڑائیاں تو ہم دیکھتے ہیں، اتنی عدم برداشت. شاید آپ دیکھا کہ لوگ ایک دوسرے سے آگے نکلے، بلکہ آپ خود ایک دیہاتی آدمی ہیں، پنجابی کے اندر کھنگورا مار کے گزریا، کھنگورا مارتے لوگ بندوق کر لیتے ہیں. یہ یقیناً آپ صحیح بات فرما رہے ہیں، اور تعلیم اسی کا نام ہے. جہالت کا اور تعلیم کا یہی فرق ہے. بلکہ تحمل اور برداشت کے حوالے سے حضرت امام حسن کی مجھے بات یاد آ رہی، اسی آیہ مبارکہ جو میں نے پہلے تلاوت کی نا، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، یہاں جاہل سے بڑا پتہ کون ہے؟ جن کے اندر برداشت نہیں ہوتی. ٹھیک، یہ نہیں جاہل کہ جن کے پاس ڈگری نہیں ہوتی، علم نہیں ہے، ٹھیک، جن کے پاس وہ اسناد نہیں ہے. اسناد ہیں، ڈگری ہیں، لیکن جہالت. انہوں نے یہاں جو تفسیر کی نا امام حسن، وہ فرماتے ہیں المؤمن حلیم لا یجہل وَإِن جَهَلَ النَّاسُ عَلَيْهِ. مومن جو ہے نا وہ بردبار ہوتا ہے اور وہ کبھی جہالت کا مظاہرہ نہیں کرتا. اور مسلمانوں کی جو تاریخ کی سب سے بڑی فتح مکہ. میں یہ ذرا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے میں جو داخلہ ہے ذرا سنا دے تاکہ ہم سب کی تذکیر بھی ہو جائے. برداشت کی بات کر رہے ہیں. اصل میں نبی پاک نے اس کی وضاحت کی کہ من قدم غیظا وهو قادر على ان ينفذه. اصل برداشت پتہ کسے کہتے ہیں؟ ایک انسان کے پاس اس کے بس میں نہیں، بیچارہ مظلوم ہے، بے بس بے سہارا آدمی ہے، کوئی اس کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، اسے برداشت کرنا ہے. اصل برداشت یہ ہے کہ انسان کے پاس طاقت ہے، وہ جوابی طور پر اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتا ہے، لیکن وہ اس موقع پہ اپنے غصے کو پی جائے، اسے برداشت کہتے ہیں. اور اس کی مثال جو بھی آپ نے بیان کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ ہے. اب آپ کے سامنے وہ سارے لوگ کھڑے جنہوں نے آپ کی راہ میں کانٹے بچھائے، آپ کو کاہن، مجنون، دیوانہ کہا، آپ کی بیٹیوں تک، اور آپ کا انداز مکے میں داخل ہوتے ہوئے کیا تھا؟ آپ نبوت کا سر مبارک جھکا ہوا تھا، اتنا جھکا ہوا تھا کہ آپ کی داڑھی مبارک اونٹ کی کوہان کے ساتھ مس کر رہی تھی اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس کی آیہ مبارکہ آپ تلاوت فرما رہے تھے، اور وہاں جا کے آپ نے پتہ فرمایا. اب آپ فرماتے ہیں تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ تو سب نے کہا کریم وابن کریم. آپ خود بھی کرم فرمانے والے، آپ کے بابا دادا بھی ایسے ہی لوگ تھے. تو آپ نے فرمایا میں تمہیں وہی بات کہتا ہوں آج جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی. اس میں بھی بڑی تواضع، اس جملے کے اندر بھی عاجزی ہے. اللہ اکبر. فرمایا فاذهبوا فانتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم. جو میں نے آج تم سب کو معاف کر دیا، تم سب کو میں نے آج آزاد کر دیا، میں تم سے کسی سے مواخذہ نہیں فرمانے والا. اور اس سے بڑھ کر ملک صاحب
طائف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زخمی کیا گیا. انتقام کا ایسا عجیب موقع آیا کہ آپ باغ کی دیوار کے ساتھ سستا رہے تھے. آقا صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے, فرمایا میں نے اپنے سر پر بادل کا سایہ محسوس کیا, فنظرت فیہ فاذا هو جبریل. وہ بادل نہیں تھا, جبریل امین علیہ السلام آئے ہوئے تھے. ان کے ساتھ انہوں نے کہا ھذا ملک الجبال, یہ پہاڑوں کا دروگا فرشتہ میرے ساتھ ہے. لتامروا بما شئت, آپ ان ظالموں سے جنہیں آپ کو پتھر مارے نا, ان سے جو بھی آپ انتقام لینا چاہتے ہیں اشارہ کر دیں. یہ اخشبین نام کے دو بڑے بڑے پہاڑ اٹھا کر لائے گا, ان کے اوپر برسا کر ان کا ملیہ میٹ کر دے گا. میرے آقا کا جو جملہ نا تاریخی, ملک صاحب ذرا سنیے, اپنا ایمان تازہ کیجئے. فرمایا لا بل ارجو اللہ ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ. نانا جبریل, میں پتھر کھا کر پتھر برسانے کے لیے دنیا میں نہیں آیا, میں تو پتھر مارنے والوں کے لیے اللہ سے دعا کر رہا ہوں. اللہ ان کی اولاد کو, ان کی آنے والی نسل کو توحید والا بنا دے, جنت والا بنا دے. تو میرے آقا علیہ السلام نے تو برداشت یہ سکھائی. ایک صحابی ہے, اللہ کے رسول اوصینی, مجھے کو خاص وصیت کر دے. میرے آقا فرماتے ہیں لا تغضب, بھئی زندگی میں نا غصے میں نہیں آنا, غصے پہ قابو پانا. اس نے کہا جی اور وصیت, کہا لا تغضب, غصہ نہیں کر. کہا جی اور وصیت, فرمایا لا تغضب. فردد مرارن, وہ کتنی بار پوچھتا رہا اور وصیت. آپ ایک ہی جملہ ارشاد فرماتے رہے, غضب نہیں اختیار کرنا, غصے میں. لیکن ہم تو بوداری صاحب کہتے ہیں فلاں بندہ بڑا غصے والا ہے, وہ جی مجھ سے غصہ کنٹرول نہیں ہوتا, غصے میں سب کچھ کیا جاتا ہوں, اور اپنے اس غصے کو ہم فخر بیان کرتے ہیں. سر غصے والا ہونا یہ کوئی عیب نہیں, لیکن غصے کو کنٹرول کرنا یہ اصل چیز ہے. غصہ کر لینا اور ہر جگہ پہ کر لینا یہ اصل عیب ہے. دور جاہلیت کی ہم مثالیں دیتے ہیں کہ ان کے اندر خامیاں تھیں. میں ان کی ایک ایسی مثال آپ کو دوں گا کہ دور جاہلیت میں بھی لوگ کامیابی اسی صبر اور تحمل سے حاصل کرتے رہے. ایک عمر القیس بڑا مشہور بادشاہ گزرا ہے, اور اپنے شاعر بھی تھا, عربی کا دور جاہلیت کا سب سے بڑا شاعر بھی تھا, اور اپنے قبیلے کا سردار بھی تھا. یہ عمر القیس, اس کی رسپیکٹ اپنے قبیلے کے اندر بہت زیادہ ہوتی تھی. کسی دوسرے قبیلہ, اس زمانے میں کیونکہ ممالک اس انداز میں تو نہیں ہوتے تھے, قبائل تھے اور ان کے سردار یہ بادشاہ کہلاتے تھے, کسی دوسرے قبیلے کے سردار کی اتنی رسپیکٹ نہیں تھی. اس نے اس سے وجہ پوچھی کہ وہ کون سا کام ہے جو آپ کرتے ہو, آپ کی رسپیکٹ ہوتی ہے اتنی اور آپ کے قبیلے میں, جو میری نہیں ہوتی. اس نے کہا کہ ایک ایکٹیویٹی چھوٹی سی کرتے ہیں, اس ایکٹیویٹی سے پتہ چل جائے گا کہ رسپیکٹ میری کیوں ہوتی ہے اور آپ کی کیوں نہیں ہوتی. اس نے کہا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا اپنی انگلی میرے منہ میں ڈالو اور میں اپنی انگلی تمہارے منہ میں ڈالتا ہوں, اور انگلی چبانی ہے. اس نے کہا یہ کون سا طریقہ؟ اس نے کہا کر کے تو دیکھتے ہیں. تو جب وہ انگلی چبانے لگا تو اس نے تھوڑی دیر میں دوسرے بادشاہ نے چیخ ماری اور اس کے منہ سے عمر القیس کی انگلی باہر نکل آئی. تو اس نے مزید تھوڑا سا دبا کے اس کی انگلی کو جب کاٹا تو اس نے کافی غصہ کیا عمر القیس کے ساتھ. تو پھر پوچھا کہ یہ بدتمیز طریقے سے مجھے کیا سمجھانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میرے اور تجھ میں یہی فرق ہے کہ پین مجھے بھی ہو رہی تھی, تکلیف مجھے بھی ہو رہی تھی, لیکن اس تکلیف کو میں برداشت کر رہا تھا, جبکہ تو اس تکلیف کو برداشت نہیں کر سکا اور تو نے چیخ مار دی اور مجھے گالی نکالنی شروع کر دی. میرے ساتھ بھی اسی طریقے کے پرابلمز ہوتے ہیں, لیکن میں اپنی رعایا کے ساتھ سکون سے تحمل سے رہتا ہوں, اور میں ان تکالیف کو برداشت کرتا ہوں, لوگوں کے ساتھ اپنی تکالیف کو یوں لے جا کر شیئر نہیں کرتا. برداری صاحب ایک اور کمرشل بریک کے وقت کمرشل بریک لیتے ہیں, اس کے بعد واپس آئیں گے, بات چیت کا سلسلہ یہیں پہ جاری رہے گا.